کورس سے واپسی پر چند ساتھیوں نے کسی ریستوراں میں کھانے کی تجویز دی اور وجاہت ان کے ساتھ ہو لیا۔ کمرے پر پہنچا ہی تھا کہ گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے لپک کر ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف ایزابیل تھی۔ کیسا رہا تمہارا ڈنر؟ اس نے پوچھا۔ اچھا تھا، مگر تمہیں کس نے بتایا؟ وہ مسہری پر بیٹھتا ہوا حیرت سے بولا۔ خواب میں دیکھا تھا۔ ایزابیل ہنسی۔ کام کس وقت کرتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہم کھلی آنکھوں سے بھی خواب دیکھتے ہیں، وہ گنگنائی۔ ساری دنیا کی عورتیں ایک طرح کی ہوتی ہیں، وہ بولا، اور مرد؟ اس کی شوخ آواز ابھری۔ اس کا اندازہ تمہیں ہو چکا ہے، وجاہت کے لہجے میں چھیڑ تھی۔ تو تمہارا یقین کتنے اندازوں کے بعد ہوا؟ اب ایزابیل کی باری تھی۔ وجاہت ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ایزابیل نے پوچھا۔ ہار مانتا ہوں، وہ بولا۔ اچھا سنو، ہفتے کی صبح ہم نکلیں گے، تم جمعے کی شام میرے اپارٹمنٹ آ جانا، اور کیا؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ اور شیو کا سامان لانا مت بھولنا۔ وہ زور سے ہنسی اور شب بخیر کہہ کر فون رکھ دیا۔ جمعے کی شام کورس سے واپس آ کر اس نے جلدی جلدی تھیلے میں ضروری سامان ڈالا اور تیزی سے نکل کر سڑک پر آ گیا۔ ایک گزرتی ٹیکسی کو ہاتھ دیا، پتہ بتایا اور مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ انڈین یا پاکستانی؟ ٹیکسی والے نے انگریزی میں سوال کیا۔ پاکستانی، وجاہت نے جواب دیا۔ او جی السلام علیکم، میں بھی پاکستانی ہوں، میرا نام احسان ہے۔ اس کی آواز میں خوشی کا عنصر نمایاں تھا۔ مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی، میرا نام وجاہت ہے۔ اس کے لہجے میں اپنائیت تھی۔ آپ یہاں کسی کام سے آئے ہیں؟ اس نے پھر پوچھا۔ ہاں، مگر آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ وجاہت نے حیرت سے کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو ہوٹل کے سامنے سے اٹھایا، خیر وہ بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں 8 سال سے ٹیکسی چلا رہا ہوں، بندوں کو ادھر سے ادھر پہنچاتا ہوں، اب تو شکل دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ مسافر نیا ہے یا پرانا۔ وہ فخریہ لہجے میں بولا، گویا آپ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں۔ وجاہت مسکرایا۔ جی کیا ایکسپرٹ، بس خدمت کرتے ہیں آپ لوگوں کی، وہ انکساری سے بولا۔ یہاں کیسے آئے؟ یوں ہی گفتگو کی خاطر وجاہت نے پوچھا۔ بس جی، پیٹ کی آگ اور ضرورتیں کھینچ لائیں۔ میں لاہور میں انجن ڈرائیور تھا، گاؤں میں زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا، صبر شکر کے ساتھ گزارا ہو رہا تھا۔ پھر نوکری پر آفت آئی، وہ ختم ہوئی، زمین کا ٹکڑا زمیندار نے چھین لیا۔ 2 سال تک عدالتوں کے چکر لگاتا رہا۔ آپ تو جانتے ہیں، وہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تھوڑی بہت جمع پونجی تھی، سب مقدمے پر لگ گئی۔ پھر میرے ایک دوست نے یہاں آنے کی صلاح دی، وہ بھی یہاں ٹیکسی چلاتا ہے، اور اس طرح میں یہاں ادھر آ گیا۔ ورجینیا کے ایک اپارٹمنٹ میں ہم 60 ڈرائیور رہتے ہیں، مگر اطمینان ہے کہ ہر دوسرے ہفتے $500 ادھر بھیج دیتا ہوں۔ میں یہاں اکیلا ضرور ہوں، مگر اللہ کا کرم ہے کہ گھر پر پیسے کی اب کوئی پریشانی نہیں۔ اس نے ایک سانس میں اپنی پوری داستان سنا دی۔ آپ لوگ کافی سخت زندگی گزار رہے ہیں، وجاہت کے لہجے میں افسوس تھا۔ بھائی وجاہت، سختی کہاں نہیں ہے، لیکن یہ سختی اتنی بری نہیں لگتی کہ یہاں کی محنت وہاں کے کام آ رہی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں میرے جیسے بندے کو بھی انصاف مل سکتا ہے، کوئی زیادتی نہیں کر سکتا، اور اگر ایسا ہو تو حق بھی مل جاتا ہے، احسان نے کہا۔ وجاہت سوچ میں پڑ گیا۔ یہ لیجیے آپ کی منزل آ گئی۔ اس کی آواز پر وجاہت چونک پڑا۔ بہت بہت شکریہ احسان صاحب، کتنا کرایہ ہوا؟ اس نے اترتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جی، کوئی کرایہ نہیں، یہ ہمارا اصول ہے کہ پاکستان سے آنے والے نئے مسافروں سے ہم کرایہ نہیں لیتے۔ اگر آپ یہاں رہتے ہوتے تو یہ ٹیکسی کا میٹر بند نہ ہوتا، وہ بولا۔ نہیں، یہ آپ کی محنت ہے، آپ کا حق ہے۔ وجاہت نے مسکراتے ہوئے $10 کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ باؤجی، پردیس میں پیسے بچانے چاہیے، یہ کہہ کر اس نے سلام کیا اور ٹیکسی آگے بڑھا لی۔ وہ خاصی دیر تک اس رویے کے تاثر میں ڈوبا کھڑا رہا اور پھر بلڈنگ کی لابی میں داخل ہو گیا۔ گھنٹی کی آواز پر ایزابیل نے لپک کر دروازہ کھولا۔ وہ اپنی تمام تر وجاہتوں سمیت کھڑا تھا۔ ایزابیل چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ سب یہیں دیکھ لوگی یا اندر بھی؟ وجاہت نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ آؤ، وہ ایک طرف کو ہٹ گئی۔ کمرے میں بے حد مدھم روشنی تھی۔ سامنے چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل پر جلتی ہوئی 4 مومی شمعیں ماحول کو مزید خوابناک بنا رہی تھی۔ سمفنی کی مدھم آواز روح میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ جی چاہتا ہے کہ یہیں لمحے زندگی ہار جاؤں، اس کے لہجے میں خمار گنگنایا۔ ایزابیل نے دونوں باہیں واہ کر دیں اور موسیقی کی لہروں پر دونوں نہ جانے کتنی دیر تک ہلکورے لیتے رہے۔ بھوک نہیں لگی ہے؟ خاصی دیر بعد ایزابیل نے وجاہت کے سینے سے سر اٹھا کر سرگوشی کی۔ دور کہیں اس کے اندر سے بمشکل 2 خوابیدہ لفظ لڑکھڑائے۔ مجھے لگ رہی ہے، وہ آہستگی سے وجاہت سے الگ ہوتی ہوئی بولی۔ تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا نکالتی ہوں۔ وہ باورچی خانے کی طرف مڑی۔ اس سے زیادہ اور کیا فریش ہوں گا؟ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کھانے کے دوران وہ اپنے مخصوص دھیمے دھیمے لہجے میں دلچسپ باتیں کرتی رہی، اپنی چھوٹی چھوٹی دلچسپ حماقتوں کے قصے سناتی رہی، اس کے بارے میں سوالات کرتی رہی، اس کا گھر بار، ملک، تہذیب، تعلیم، روزگار، دوست احباب
اور وجاہت معمول کی طرح کھویا کھویا سا ڈوبتے ابھرتے لہجے میں جواب دیتا رہا۔ ماحول میں خمار بڑھ گیا، رات دھیرے دھیرے سرکتی رہی، بہت سی جانی انجانی کہانیاں لیے حسن اور لطافتیں سمیٹے صبح کی آغوش میں گم ہوتی چلی گئی۔ ایزابل کے ساتھ گزارے 2 دن اس کی زندگی میں انوکھا موڑ لے کر آئے تھے۔ وہ اپنے میں ایک نئی تازگی، نئی زندگی محسوس کر رہا تھا۔ اپنے اندر ابھرتی ہوئی ایک انجانی سی قوت کا احساس ہو رہا تھا۔ کمرے پر پہنچا، کئی پیغامات اس کے منتظر تھے۔ ماں کا پیغام، رومی کا پیغام، ریاض کا پیغام، وکیل زیغم کا پیغام، صحافی کا پیغام۔ گھڑی دیکھی، شب کے 11 بج چکے تھے۔ پچھلے 4 گھنٹوں سے وہ اگلی صبح کورس کی تیاری میں مصروف تھا، مگر ذہن بار بار گزری ہوئی پرشباب راتوں کے سحر میں اٹک اٹک جاتا تھا۔ بالآخر اس نے اپنا کام سمیٹ دیا اور بتی بجھا کر بستر پر دراز ہو گیا۔ نہ جانے کب تک وہ ایزابل کی رعنائیوں کو یاد کرتا رہا۔ ٹیلی فون الارم کی گھنٹی سے آنکھ کھلی، ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا، اپنے جاگنے کی اطلاع دی اور دوبارہ سر تکیے پر رکھ دیا۔ خمار تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بمشکل خود کو بستر سے گھسیٹا اور غسل خانے میں گھس گیا۔ شام میں واپس ہوا تو استقبالیے پر ریاض کو منتظر پایا۔ ارے یار وجو، کہاں تھے؟ میں تو پریشان ہو گیا تھا، ریاض چہکا۔ 2 دن کے لیے فیلاڈیلفیا چلا گیا تھا، کل شام واپس آیا۔ تمہارا پیغام مل گیا تھا، وجاہت کہتا ہوا اسے ساتھ لیے ایلیویٹر کی طرف بڑھا۔ ایولین تمہیں پوچھ رہی تھی اور کرسمس پر تمہاری دعوت ہے ہمارے گھر، وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اسے اچانک یاد آیا کہ کرسمس پر تو ایزابل نے اسے نیو یارک مدعو کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں شاید ہی آ سکوں، 2 دن کی چھٹی میں نیو یارک جانا چاہ رہا ہوں۔ وہ اپنا بیگ ایک طرف رکھتے ہوئے بولا۔ وہاں کون ہے؟ ریاض کے لہجے میں شبہ تھا۔ وہ یاد ہے سلیم اللہ؟ اس نے پوچھا۔ وہ اپنا سینئر، گھنی مونچھوں اور گنجے سر والا؟ ریاض ایک دم مسکرا اٹھا۔ وہ یہاں کب آیا؟ اس نے پوچھا۔ اس کے بہنوئی نیو یارک میں کوئی بزنس کرتے ہیں، چند دن پہلے ان سے بات ہوئی تھی، انہوں نے بلایا ہے۔ سلیم نے بتایا تھا کہ وہ کمیونٹی میں خاصے بااثر ہیں، پھر میں UN اور اسٹیچو آف لبرٹی بھی دیکھنا چاہ رہا تھا، وجاہت نے بتایا۔ اچھا، پرسوں ایک امریکی امیگریشن اٹارنی سے ملاقات ہوئی تھی، انہیں تمہارا کیس بتایا تھا، یہ رہا ان کا کارڈ، کسی وقت موقع ملے تو فون کر لینا۔ ریاض نے ایک تعارفی کارڈ اسے تھماتے ہوئے کہا۔ میں ذرا نہا دھو لوں، پھر چلتے ہیں کہیں باہر کھانا کھانے۔ تم نے کھانا تو نہیں کھایا ہوگا؟ وجاہت نے پوچھا۔ تم تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، سگریٹ کی طلب ہو رہی ہے، ریاض نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا اور کمرے سے نکل گیا۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے نکل ہی رہا تھا کہ ایزابل کا فون آ گیا۔ ادھر آنے کا ارادہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اس وقت ریاض آیا ہوا ہے، میں اس کے ساتھ کھانا کھانے جا رہا ہوں، کل ملیں گے، وجاہت نے بادل نخواستہ کہا۔ میں آ جاؤں تم لوگوں کے ساتھ؟ ایزابل نے پوچھا۔ ہاں تم چاہو تو، مگر اچھا ٹھیک ہے، کل شام 7 بجے میرے کمرے پر آ جانا، ابھی مجھے کچھ کام یاد آ گیا ہے، وہ بولی اور وجاہت نے اطمینان کا سانس لیا۔ وجو، اگر تمہارے یہاں رکنے کی کوئی قانونی صورت نظر نہ آئی تو کیا کرو گے؟ کھانے کے دوران ریاض نے پوچھا۔ مجھے نہیں یقین کہ اگلے 1.5 ماہ میں کچھ ہو سکے گا، وجاہت نے سوچتے ہوئے کہا۔ یہی تو میں بھی پوچھ رہا ہوں کہ تم نے کیا سوچا ہے، ریاض بولا۔ ابھی تک کوئی واضح صورتحال سامنے نہیں ہے، مگر یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ واپسی نہیں ہوگی، وجاہت کے لہجے میں استقلال تھا۔ اس صورت میں یہ بھی ممکن ہے کہ کسی پاکستانی یا انڈین بزنس مین کے پاس ملازمت کرنا پڑے گی۔ ورک پرمٹ کے بغیر امریکی بزنس تمہیں ملازمت نہیں دے گی، کیونکہ یہاں کے قانون کے مطابق یہ جرم ہے، اس کی سزا بھی خاصی سخت ہے، ریاض بولا۔ تو انڈیا یا پاکستان کے لوگ کیسے نوکری دیں گے؟ وجاہت کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ اس طرح کہ یہاں کے قانون کے مطابق مقرر کردہ رقم سے کم قانونی طور پر کوئی نہیں دے سکتا، مگر دیسی بزنس والے فی گھنٹے کے حساب سے کیش میں کم تنخواہ دیتے ہیں۔ اس طرح سرکار کے پاس کسی قسم کا ثبوت نہیں ہوتا، اور یہ یہاں کی کمیونٹیوں میں بھی چل رہا ہے، ریاض نے بتایا۔ حیرت ہے، یعنی کسی کو خبر تک نہیں ہوتی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وجاہت بولا۔ اگر ہوتی ہے تو صرف نظر کر جاتے ہیں، آخر کام کرنے والوں کی بھی تو ضرورت رہتی ہے، اور اس طرح مالکان کو کم تنخواہ میں زیادہ کام کرنے والے مل جاتے ہیں، اور کام کرنے والوں کو زندگی کا سہارا، ریاض نے تفصیل بتائی۔ تم بس اتنا کر دو کہ جب ہوٹل سے نکلوں تو کوئی چھت میسر آ جائے، تاکہ اطمینان سے بیٹھ کر آگے کا کوئی منصوبہ بنا سکوں۔ اس وقت تو اتنا الجھا ہوا ہوں کہ سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ پھر سلیم اللہ کے بہنوئی کی طرف کا بھی رنگ دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی بات بن جائے، وجاہت بولا۔ ہاں، نیو یارک میں تو خاصے مواقع ہیں، مگر میری یہی خواہش اور کوشش ہوگی کہ تم یہاں ہی رہو، ریاض بولا۔ میں بھی یہی چاہوں گا، مگر دیکھو کیا ہوتا ہے، وجاہت بولا۔ ایک بات پوچھوں، اگر تم برا نہ مانو؟ چند لمحے بعد ریاض نے پوچھا۔ ہاں ضرور، وہ بولا۔ وہ ایزابل سے ملاقات ہو رہی ہے؟ ریاض کا لہجہ دھیما ہو گیا تھا۔ ہاں کئی بار ہوئی، بلکہ نیو یارک میں بھی اس سے شاید ملاقات ہو، وجاہت رسانیت سے بولا۔
ریاض خاموش رہا۔ اسے جس بات کا خدشہ تھا وہ حقیقت کا روپ دھار چکی تھی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تمہارے معاملے کا کیا بنا؟ اچانک وجاہت نے پوچھا۔ کیسا معاملہ؟ وہ نہیں، کچھ نہیں۔ لگتا ہے کہ ساری زندگی پھنسا رہوں گا، دیکھو کیا بنتا ہے۔ ریاض نے ٹھنڈی سانس لی۔ ابھی تم کس چھت کا کہہ رہے تھے؟ تو یہاں سے نکلنے کے بعد میرے ساتھ رہو، پریشانی کی کیا بات ہے؟ ریاض نے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں میں بحیثیت کرایہ دار منظور ہوں تو۔ پاگل ہو گئے ہو؟ جو تھوڑا بہت تمہارے پاس پیسہ ہے اسے بچا کر رکھو۔ ریاض نے سرزنش کی اور خاصے بحث و مباحثے کے بعد وجاہت نیم رضامند ہو گیا۔ نیو یارک کے بس اڈے پر اترا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کسی ایئرپورٹ کا چھوٹا سا نقشہ تھا۔ کرسمس کی وجہ سے آنے جانے والوں کا ہجوم تھا مگر پرسکون۔ وہ جگہ جگہ ہدایات پڑھتا ہوا باہر نکل آیا۔ سڑک پر مستقل گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ چند لمحے کے لیے رکتی، کوئی اترتا، کوئی سوار ہوتا۔ پولیس والیاں چکر لگا رہی تھیں، کسی گاڑی کے رکنے پر لپکتی مگر اتنی دیر میں گاڑی آگے بڑھ جاتی۔ اس نے ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھا مگر ایزابل کہیں نظر نہ آئی۔ وہ ادھر ادھر گھومتا رہا۔ سردی غضب کی تھی۔ 2 دن پہلے شدید برف باری کے تمام تر اثرات تھے مگر دھوپ خاصی خوشگوار اور چمکیلی تھی۔ وہ گھور گھور کر گاڑیوں کے ہجوم میں ایزابل کی کار تلاش کر رہا تھا۔ اچانک کندھے پر کسی کی تھپ تھپاہٹ سے چونک کر مڑا۔ یہ ایزابل تھی، مکمل گرم کپڑوں میں، سر پر اونی ہوڈ لگائے، آنکھوں میں چمک، چہرے پر مسکراہٹ لیے۔ ارے دور سے دیکھتا تو کبھی پہچان نہ سکتا تھا۔ وہ ہنسا۔ یہاں پارکنگ نہیں ملتی سو میں نے سب وے لے لی تھی، بھیڑ بہت تھی، تمہیں زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا؟ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ٹیکسی روکتے ہوئے وجاہت سے پوچھا۔ ایزابل کا ایک کمرے کا اپارٹمنٹ بڑے سلیقے اور خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ اپنا بیگ کمرے میں رکھ دو، سامنے غسل خانہ ہے، فریش ہو کر آ جاؤ، تمہارے انتظار میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا۔ یہ کہتی ہوئی وہ اپنے مختصر سے باورچی خانے کی طرف مڑ گئی۔ تمہارا غسل خانہ تو اس قدر صاف اور خوبصورت ہے کہ پانی گراتے ہوئے دکھ ہو رہا تھا۔ وجاہت فارغ ہو کر آتے ہوئے بولا۔ چلو اب جلدی سے بیٹھ جاؤ، باقی باتیں کھانے کے بعد۔ وہ کرسی گھسیٹتے ہوئے بولی۔ ارے یہ پاکستانی کھانا؟ وجاہت خوش ہو گیا۔ ہاں، قریب ہی ایک پاکستانی ریسٹورانٹ ہے، وہیں سے لے آئی تھی۔ وہ مسکرائی۔ میں یہاں ایک صاحب سے ملنا چاہ رہا تھا مگر ہر طرف اتنی برف ہے کہ مشکل ہوگی۔ کھانے کے بعد کافی پیتے ہوئے وجاہت نے کہا۔ برف باری کی وجہ سے کام تو نہیں رکتے۔ وہ ہنس پڑی، پھر رک کر بولی۔ کہاں جانا ہے؟ لانگ آئی لینڈ، اس نے بتایا۔ تم انہیں فون کر لو، میں پہنچا دوں گی، ایزابل نے کہا۔ نہیں، تم تکلیف نہ کرو، انہوں نے ٹرین کے نمبر دے دیے ہیں، بس مجھے سب وے تک پہنچا دینا۔ سوچ رہا ہوں کہ آج ہی مل لوں کیونکہ کل کرسمس ہے۔ کل تم کو میرے خاندان کے ساتھ گزارنا ہے اور آج میں چاہ رہی تھی کہ کرسمس کی شام تم میرے ساتھ گزارو۔ وہ بات کاٹ کر بولی۔ کیوں نہیں، 7 بجے تک آ جاؤں گا۔ وہ مسکرایا۔ ایزابل ہنس پڑی۔ ابھی بجے ہیں 4، تمہیں وہاں پہنچتے پہنچتے 6 ساڑھے 6 بج جائیں گے، اور پھر یہ بھی معلوم نہیں کہ تمہارے جاننے والے اسٹیشن سے کتنی دور رہتے ہیں، اور پھر کیا تم صرف ہاتھ ملا کر واپس آ جاؤ گے؟ وہ مسکرائی۔ اوہ، مجھے اندازہ نہ تھا۔ خیر، ان سے ملنا کوئی بہت ضروری نہیں ہے، اگلی دفعہ مل لوں گا، وجاہت سوچتے ہوئے بولا۔ اچھا، تم تھوڑی دیر آرام کر لو، مجھے دفتر میں کچھ کام ہے، گھنٹہ لگے گا، پھر شام کو کہیں چلیں گے، ایزابل اٹھتے ہوئے بولی۔ اوکے، جلدی آ جانا۔ وہ بھرپور نظروں سے ایزابل کو دیکھتے ہوئے بولا اور وہ مسکراتی ہوئی گھر سے نکل آئی۔ اتوار کی رات وجاہت گھر پہنچا۔ آج کی رات غضب کی سردی تھی۔ ہفتے کی صبح وہ جتنا تازہ دم اور خوش ہوتا، اتوار کی رات اتنا ہی ٹوٹا اور تھکا ہوتا۔ بستر پر گر کر اتنی گہری نیند سویا کہ صبح ہی آنکھ کھلی۔ نہا دھو کر ناشتہ کیا، پھر ٹیلی فون پر روز کے پیغامات سننے لگا۔ اچانک ایک اجنبی آواز سن کر چونکا۔ میرا نام کبیر احمد ہے، آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں، میرا فون نمبر ہے کمرہ نمبر 32۔ اس نے ٹیلی فون اور کمرہ نمبر لکھا۔ خاصی دیر تک سوچتا رہا۔ وہ دماغ پر زور دیتا رہا لیکن کوئی ایسا رشتہ دار ذہن کے پردے پر نہ ابھرا جس کا نام کبیر احمد ہو۔ پتہ نہیں کون ہے۔ وہ بڑبڑایا اور ٹیلی ویژن پر خبریں سننے لگا۔ حادثہ ہو گیا، قتل ہو گیا، ریپ ہو گیا، جہاز میں خرابی ہو گئی۔ اس نے اکتا کر ٹیلی ویژن بند کر دیا۔ موسم ابھی ابرآلود تھا، لگتا تھا کہ برف باری پھر ہونے والی تھی۔ وہ کھڑکی میں کھڑا نیچے سڑک پر ٹریفک کا نظارہ کر رہا تھا۔ دیوار گیر گھڑی نے 10 گھنٹے بجائے۔ وہ مڑا اور کبیر احمد کو ٹیلی فون کرنے لگا۔ وہ کمرے میں نہیں تھے۔ وجاہت نے پیغام چھوڑ دیا کہ 8 بجے شام وہ کبیر احمد کے ہوٹل آئے گا اور اپنی دکان کا فون نمبر چھوڑ دیا۔ پیر کو عام طور پر گاہکوں کی آمد سست رہتی تھی۔ وہ پچھلے ہفتے کا حساب دیکھتا رہا، پھر گودام میں جا کر سامان کی پڑتال کی، گوشت کے سلیکشن کی جانچ کی۔ سعید کی کلاسیں شروع ہو چکی تھیں۔ وہ پیر کو 1 بجے کے بعد ہی پہنچتا تھا۔ تھوڑی دیر میں رشمی آ گئی۔ بھائی جی، سلام علیکم۔ اس نے دکان میں داخل ہوتے ہی نعرہ لگایا۔ جیتی رہو رشمی بی بی، کیسی رہیں چھٹیاں؟ وجاہت نے خوش دلی سے پوچھا۔
بہت مزہ آیا، 2 ہفتے تو ہوا ہو گئے، چاچا جی بھی انڈیا سے آئے ہوئے ہیں، سب کا حال احوال ملا۔ اس نے اپنے بیگ لاکر میں رکھتے ہوئے تفصیل بتائی۔ وہاں کا موسم تو خاصا خوشگوار ہوگا؟ وجاہت نے پوچھا۔ ہاں بھائی جی، بہت ہی اچھا ہے، شام میں کبھی ہلکی سی ٹھنڈ ہوتی تھی مگر بہت اچھی لگتا ہی نہیں کہ سردیوں کا موسم ہے، وہ چہکی۔ ہاں سنا ہے کیلیفورنیا کا موسم کراچی کے موسم سے بہت ملتا ہے، خاص طور پر لاس اینجلس۔ وجاہت بولا۔ پھر تو کراچی مزے کا شہر ہوگا، کیوں بھائی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں کراچی بہت جاندار شہر ہے ہر لحاظ سے، وہ مختصراً بولا۔ اس کے لہجے کی اداسی رشمی سے چھپی نہ رہی۔ بھائی جی ایک مزے کی بات بتاؤں؟ وہ بولی۔ ہاں کہو، اس نے جواب دیا۔ میرے چاچا کی بیٹی کہہ رہی تھی کہ میری عادتیں مسلمانوں کی طرح ہو گئی ہیں۔ یعنی؟ وجاہت نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ یعنی یہ کہ میں نے جاتے ہی نمستے کے بجائے السلام علیکم کیا، کھانے میں گوشت کھانے لگی ہوں۔ وہ ہنس پڑی۔ ہاں اگر مسلمان ہونے کا معیار یہی ہے تب تو تم واقعی پکی مسلمان ہو۔ وجاہت ہنس پڑا۔ اچھا اب تم دکان سنبھالو، میں گوشت کے سپلائر سے ملنے جا رہا ہوں، 2-2.5 گھنٹے لگ جائیں گے، ویسے سعید بھی 1 گھنٹے تک آ جائے گا، اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وجاہت جس وقت واپس دکان پر پہنچا، رشمی سعید کو کیلیفورنیا کے قصے سنا رہی تھی۔ ایک آدھ گاہک مختلف طاقوں سے سامان جمع کر رہے تھے۔ بھائی جی کسی کبیر احمد کا فون آیا تھا، وہ 8 بجے اپنے کمرے میں آپ کا انتظار کریں گے۔ وجاہت کو دیکھتے ہی رشمی نے اپنی داستان روک کر اطلاع دی۔ اور ہاں رشید بھائی سے بھی بات کر لیں، رشمی نے پھر کہا اور سعید کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سعید میاں گوشت کے سیکشن میں کوئی نہیں ہے، وجاہت بولا۔ ہم ادھر ہی جا رہے ہیں، کہتے ہوئے رشمی اور سعید اس طرف چلے گئے۔ وجاہت ہوٹل پہنچا، کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر کا اجنبی شخص بشرے سے خشک چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ اور آنکھوں میں بیزاری کی دھند لیے کھڑا تھا۔ میرا نام وجاہت ہے، وہ بولا۔ اوہ آئیے آئیے، اندر آ جائیے۔ وہ دروازے سے ایک طرف ہٹتا ہوا بولا۔ آپ نے یقیناً ابھی کھانا نہیں کھایا ہوگا؟ اس نے وجاہت سے پوچھا۔ جی نہیں، وجاہت مختصراً بولا۔ تو چلیے نیچے چلتے ہیں، میں صبح سے کانفرنس میں مصروف تھا، کوئی 10 منٹ پہلے آیا ہوں، کبیر احمد نے کہا، اور وجاہت ان کے ہمراہ کمرے سے نکل آیا۔ معاف کیجیے گا احمد صاحب، میں نے بڑی کوشش کی مگر آپ کو پہچان نہ سکا۔ کھانے کے آرڈر کے بعد وجاہت نے کہا۔ آپ پہچانتے بھی کیسے؟ آپ تو شاید 8-9 سال پہلے یہاں آ گئے تھے، اور میری اطلاع کے مطابق آپ اس پورے عرصے میں ایک بار بھی پاکستان نہیں گئے۔ کبیر احمد بولے۔ جی بالکل درست۔ وہ خاصا حیران ہو رہا تھا کہ آخر یہ کون ہے۔ میں لاس اینجلس میں اسی چین ہوٹل کا مینیجر ہوں۔ آج سے تقریباً 5 سال قبل آپ کی چچازاد رومانہ سے میری شادی ہوئی تھی۔ رومانہ نے کئی بار آپ سے رابطے کی کوشش کی مگر آپ سے شاید بات نہ ہو سکی۔ انہوں نے تفصیل بتائی۔ وجاہت ایک دم جیسے سن سا ہو گیا۔ اوہ اچھا، مجھے علم بھی نہ تھا، ورنہ میں ہی رابطہ کرتا۔ اس کے لہجے میں کچھ حیرانی اور کچھ شرمندگی تھی۔ چلیے اب تو معلوم ہو گیا، یہ میرا کارڈ ہے، گھر کا نمبر بھی اس پر ہے، مجھے یقین ہے رومانہ آپ سے بات کر کے بہت خوش ہوں گی۔ وہ اپنا تعارفی کارڈ دیتے ہوئے بولا۔ ضرور شکریہ۔ رومانہ بتا رہی تھیں کہ شاید آپ کی بیگم۔ جی رومانہ کیسی ہیں؟ چچا چچی کی کیا خبر ہے؟ اس نے جلدی سے کہا۔ وہ لوگ ٹھیک ہیں، ہم پچھلے ہی ماہ پاکستان ہو کر آئے ہیں، کبیر احمد نے بتایا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد کبیر احمد نے پوچھا۔ میرا ایک گروسری سٹور ہے۔ اوہ مگر رومانہ تو بتا رہی تھیں کہ آپ خاصے تعلیم یافتہ ہیں، پھر یہ؟ وہ رک گئے۔ ذاتی کاروبار بہت محنت طلب تو ہوتا ہے مگر کسی کی جی حضوری تو نہیں، وجاہت نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، گو کہ اسے کبیر احمد کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ ہاں یہ تو درست ہے، کبیر احمد نے مختصراً کہا۔ نیو یارک کی سیر کی ہے؟ وجاہت نے سوال کیا۔ کئی بار آیا لیکن ہوٹل تک ہی محدود رہا، اور پھر تنہا کیا گھومنا۔ وہ بولے۔ کیا خیال ہے اگر آپ کل یا پرسوں فارغ ہوں تو شہر کا نظارہ کرا دیں؟ وجاہت نے پوچھا۔ پرسوں میری واپسی ہے، کل 3:30 بجے تک کانفرنس ختم ہو جائے گی، اس کے بعد میں فارغ ہوں۔ انہوں نے رضامندی ظاہر کی۔ ٹھیک ہے پھر کل 4 اور 4:15 کے درمیان میں آپ کے ہوٹل کے سامنے ہوں گا۔ میرون ٹویوٹا ہے، اس نے بتایا۔ ارے لگتا ہے یہ رنگ آپ کے خاندان کا نشان ہے، میرے گھر 2 گاڑیاں ہیں اور دونوں رومانہ کی پسند کی، یعنی میرون۔ وہ مسکرائے۔ اتفاق ہے، وجاہت بولا۔ میرا بیٹا 4 سال کا ہے اور اس کے دماغ پر بھی یہی رنگ چڑھا ہوا ہے، کہتا ہے پہلی گاڑی اسی رنگ کی خریدوں گا۔ بچے کے ذکر پر ان کے لہجے میں خوشگوار تبدیلی آ گئی تھی۔ ماشاء اللہ، کتنے بچے ہیں؟ وجاہت نے پوچھا۔ 3، پہلی شادی سے 2 بیٹیاں ہیں، 19 اور 21 سال کی، اور ایک بیٹا ہے رومانہ سے، انہوں نے بتایا۔ گھر پہنچ کر اس نے رومی کا نمبر ملایا، دوسری طرف رومی ہی تھی۔ رومانہ بیگم، میں وجاہت ہوں۔ وہ بولا۔ اوہ آپ کیسے ہیں؟ رومانہ کی آواز میں اسے ہلکی سی لرزش کا احساس ہوا۔ ٹھیک ہوں، تم یہاں اتنے برسوں سے ہو مگر مجھے پتہ ہی نہیں۔ وجاہت کے لہجے میں تھوڑی حیرت تھی۔ آپ نے کبھی کوشش ہی نہیں کی؟ آواز کے لہجے میں شکایت تھی۔
بتایا تو ہے کہ مجھے معلوم نہ تھا۔ حیرت ہے کہ اماں سے مہینے میں 2-3 بار بات ہوتی ہے مگر انہوں نے کبھی نہیں بتایا۔ اس نے کہا، آپ نے کبھی میرے بارے میں پوچھا ہی نہیں ہوگا، اور ویسے بھی جب وہ رشتہ ختم ہوا تھا تب سے دونوں گھروں کے تعلقات میں خاصی سرد مہری آ گئی تھی۔ ابا تو اب بھی اکثر جاتے رہتے ہیں مگر اماں سخت ناراض ہیں۔ وہ بولی، ہاں وہ تو متوقع تھا، مگر رشتے کے ساتھ تعلق بھی ختم ہو گیا۔ مجھے واقعی بے حد افسوس ہے، وجاہت بولا۔ اور شرمندگی نہیں؟ رومانہ کے منہ سے نکلا۔ شرمندگی کس بات کی؟ حالات کے دھارے انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، اور پھر کسی حصول کے لیے عموماً انسان کو بہت کچھ گنوانا پڑتا ہے۔ اس نے کہا، حاصل کیا ہوا؟ رومانہ نے بے ساختہ پوچھا۔ سب سے بڑا حصول یہ تھا کہ وقت کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیا۔ ویسے مجھے خوشی ہے کہ تم یہاں آ گئیں۔ ادھر کب آؤ گی؟ دیکھیے کب آنا ہوتا ہے، اگلی بار کبیر آئے تو ضرور آؤں گی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہماری طرف آنے کا سوچنا بھی چھوڑ دیں۔ رومانہ ہنسی۔ ہاں دیکھو، لگاؤں گا کسی وقت چکر، اور اس بہانے تمہارا لاس اینجلس بھی دیکھ لوں گا۔ وہ بولا، میں آپ کو کبھی کبھی فون کرتی رہوں گی اور آپ سے بھی یہی امید رکھوں گی۔ وہ بولی، ضرور۔ تمہارے پاس میرے گھر کا فون نمبر ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، کبیر کا تھوڑی دیر پہلے فون آیا تھا، آپ سے ملنے کے بعد انہوں نے دے دیے ہیں آپ کے نمبر۔ اب تو آپ کے یہاں رات کے 12:30 بج رہے ہوں گے، چلتی ہوں۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، پھر بات ہوگی، وجاہت نے کہا، اور خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر دروازے کے عین سامنے رکھے سب شیڈ والے لیمپ کو روشن کیا۔ راہداری میں مدھم سی روشنی پھیل گئی۔ ابھی تک سو رہا ہے، اس نے سوچا، اور مسکراتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ بیٹھک میں آئی، لیمپ روشن کیا۔ وجاہت قالین پر شاید کوئی رسالہ پڑھتے پڑھتے سو گیا تھا۔ وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی اور غور سے سوئے ہوئے وجاہت کو تکنے لگی۔ اس کے سیاہ بال کشادہ پیشانی پر بڑی خوبصورتی سے بکھرے ہوئے تھے۔ بڑی بڑی بند آنکھوں پر سیاہ پلکوں کی جھالر ساکت تھی۔ صاف اور صحت مند چہرے پر اسے عجیب سے انوکھے رنگوں کا احساس ہوا۔ وہ اٹھی، کمرے سے تکیا لیا اور دھیمے دھیمے چلتے ہوئے وجاہت کے برابر لیٹ گئی۔ وہ ایک ٹک اسے تکے جا رہی تھی، پھر اس کی انگلیوں نے وجاہت میں جادو جگانا شروع کر دیا، چہرے پر، جسم پر۔ وجاہت نیند سے ایک لمحے کو جاگا اور پھر نشے میں، خمار میں ڈوبتا چلا گیا۔ کرسمس کی یہ دل فریب شام رات میں ڈھلی اور پھر دھندلے سویرے کی دستک نے اسے ہوشیار کر دیا۔ اوہ! وہ بے ترتیب سوئی ہوئی ایزابل کو دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ تو یہ خواب نہ تھا۔ وہ خوشی سے لہرا گیا۔ اس نے ایزابل کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ کسمسائی اور چند ہی لمحوں میں آنکھیں کھول دیں۔ تم کل شام یہیں زمین پر سو گئے؟ اس کی آواز میں رات کا خمار چھلک رہا تھا۔ میں تو بادلوں سے پرے جنت میں تھا، وجاہت کا نشہ گنگنایا، اور وہ کھسک کر وجاہت کی باہوں میں سمٹ گئی۔ چلو اٹھو، بہت دیر ہو گئی ہے۔ خاصی دیر بعد وجاہت نے دھیمے سے کہا، نہیں ابھی نہیں۔ تم کتنے اچھے ہو وجاہت، یہاں آ جاؤ۔ وہ مچلی۔ وجاہت مسکرا اٹھا۔ چلو تھوڑی دیر بستر پر سو جائیں، زمین پر بدن دکھنے لگتا ہے، وہ بولی، اور وجاہت کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے میں گم تھے، زمان و مکان کی قید سے جیسے آزاد ہو چکے تھے کہ فون کی گھنٹی انہیں حقیقت کی دنیا میں لے آئی۔ ایزابل نے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ ٹیبل سے ریسیور اٹھایا۔ میری کرسمس ماں۔ ہاں ٹھیک ہے، بائے، اور فون بند کر دیا۔ میری ماں تم کو پوچھ رہی تھی کہ تم پہنچے کہ نہیں۔ اب چلو تیار ہو جاؤ، ناشتہ کر کے نکلتے ہیں۔ یہاں سے ماں کے گھر تک تقریباً 30 منٹ کا راستہ ہے۔ وہ بستر سے اترتی ہوئی بولی، کیا تمہارے والدین نیو یارک سے باہر ہیں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، مگر ان کا علاقہ یہاں سے خاصے فاصلے پر ہے، برانکس میں ہے، اس نے بتایا۔ تو کیا؟ باقی باتیں ناشتے کے بعد۔ وہ ہنستی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ یہ علاقہ خاصا پرانا ہے۔ ڈیڈی نے کوئی 40 سال پہلے یہاں ایک گھر خرید لیا تھا۔ اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی اب تک بہت کم گھروں کا یہاں اضافہ ہوا ہے۔ یہاں کے باسیوں کی اکثریت یہودی ہے، زیادہ تر متمول لوگ ہیں۔ ماں اور ڈیڈی تو کسی طور پر اپنا محلہ چھوڑنے کو تیار نہیں، حالانکہ ماں کو بہت مشکل ہوتی ہے اتنے بڑے گھر کی دیکھ بھال میں۔ گاڑی علاقے میں داخل ہوئی تو ایزابل نے بتایا، ہاں لگتی تو خاصی پرسکون اور رومانوی سی جگہ ہے۔ درختوں میں کہیں کہیں مکانات، میرا خیال ہے گرمیوں میں تو یہ سارے گھر درختوں کے پتوں میں چھپ جاتے ہوں گے۔ وہ جائزہ لیتے ہوئے بولا، پتہ نہیں تمہیں رومانوی کیوں لگ رہا ہے، مجھے تو بے حد وحشت ہوتی ہے، اس قدر سناٹا ہے کہ قبرستان کا گمان ہوتا ہے۔ ایزابل بولی، اور گاڑی ایک پرانی وضع کے گھر کے سامنے روک دی۔ اس علاقے میں زیادہ تر گھر اسی دور کے بنے ہوئے ہیں جب اینٹ اور سیمنٹ عام تھی۔ اب تو سوائے لکڑی کے گھر کا تصور ہی نہیں ہے۔ وہ صدر دروازہ چابی سے کھولتے ہوئے بولی، گھر میں طرح طرح کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں۔ آ جاؤ، ماں باورچی خانے میں ہوں گی۔ وہ اسے ساتھ لے کر ایک طرف مڑ گئی۔ گھر بڑے سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ وہ راہداری سے ہوتے ہوئے ہال سے گزرتے ہوئے کشادہ باورچی خانے میں داخل ہوئے۔ ماما،
یہ وجاہت ہے۔ ایزابل کی آواز پر اون پر جھکی ہوئی عورت پلٹی۔ ادھیڑ عمر کی خوبصورت نکھری ہوئی عورت تھی۔ وہ مسکرائی، کپڑے کے دبیز دستانے اتار کر وجاہت سے ہاتھ ملایا۔ تم لوگ چل کر بیٹھو، میں 10 منٹ میں آئی، تمہارے ڈیڈی لائبریری میں ہیں، عورت نے ایزابل سے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم اوپر ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ کہتی ہوئی وہ وجاہت کو لیے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ تمہاری ماں بہت سلیقے کی خاتون ہے، کس خوبصورتی اور شوق سے گھر سجایا ہے، وجاہت نے تعریفی نظروں سے سیڑھیوں کی دیوار پر لگی مختلف تصاویر دیکھتے ہوئے کہا۔ نیچے دیواروں پر روغنی تصویریں تم نے دیکھی ہیں، وہ سب ڈیڈی کا شوق ہے، اور مختلف کڑھائی کے فریم ماں کا سلیقہ۔ وہ ایک دروازے کے سامنے رکتی ہوئی بولی۔ اندر آ جاؤ ایزابل۔ دستک پر اندر سے بھاری مردانہ آواز نے اجازت لی۔ دونوں اندر داخل ہوئے۔ مجھے یقین ہے یہ خوبصورت نوجوان وجاہت ہے، ادھیڑ عمر کے بھاری جسم کے مرد نے آرام کرسی پر سے اٹھتے ہوئے خوشدلی سے کہا۔ ڈیڈی آپ اٹھیے نہیں، ابھی پیر کی چوٹ پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ ایزابل لپک کر باپ کے سینے سے لگتی ہوئی بولی۔ نہیں اب میں ٹھیک ہوں، میری فکر نہ کرو، انہوں نے بیٹی کی پیٹھ تھپکتے ہوئے کہا۔ آؤ وجاہت، مجھے تمہارے آنے کی بہت خوشی ہوئی، وہ وجاہت کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ تھوڑی دیر میں ایزابل کی ماں اوپر آ گئی۔ ماں، ماریا نہیں آئی؟ ایزابل نے پوچھا۔ وہ اور اسٹیو 4 بجے تک پہنچیں گے، تمہارے نانا اور خالہ بھی تقریباً اسی وقت آئیں گے، انہوں نے کہا۔ ماریا میری بڑی بہن ہے جو ایلبنی میں ہے، اس کی ملازمت وہیں ہے، اور اسٹیو اس کا بوائے فرینڈ ہے، ایزابل نے وجاہت کو تفصیل بتائی۔ پھر اس کی ماں وجاہت سے اس کے گھر والوں، نوکری، تعلیم وغیرہ کے بارے میں سوالات کرتی رہیں۔ ایزابل میرا بیگ کہاں ہے؟ اچانک وجاہت کو کچھ یاد آ گیا۔ باورچی خانے کی میز پر رکھ دیا تھا، اس نے بتایا۔ میں 1 منٹ میں آیا۔ وہ معذرت کر کے اٹھ گیا اور چند لمحوں میں بیگ لے کر آ گیا۔ یہ آپ کے لیے کرسمس کا چھوٹا سا تحفہ، اس نے بیگ سے خوبصورت پیکنگ کا ڈبہ نکال کر ایزابل کی ماں کو دیتے ہوئے کہا۔ تم مجھے جینا کہہ سکتے ہو، مگر وجاہت تم کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جینا کے لہجے میں خوشی اور پیار تھا۔ اور یہ سگار آپ کے لیے، اس نے سگار کا ایک ڈبہ ایزابل کے والد کو دیا۔ ریک کو سگار سے زیادہ قیمتی تحفہ کوئی نہیں لگتا، جینا زور سے ہنستے ہوئے بولی۔ امید ہے ریک کہ آپ کو یہ سگار پسند آئیں گے، ہوانا کے ہیں، وہ بولا۔ ارے واہ، بہت بہت شکریہ وجاہت، تم نے بہت زحمت کی، ریک نے ڈبہ ہاتھ میں لیتے ہوئے ممنونیت سے کہا۔ اور یہ پرفیوم تمہارے لیے، اس نے ایزابل کی طرف ڈبہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اچھا، جب ہی تم میرے پسندیدہ پرفیوم کا نام پوچھ رہے تھے، وہ خوشی سے مسکرائی اور لپک کر وجاہت کے ہونٹوں کو بوسہ دیا۔ وہ ایک لمحے کو جھجک سا گیا۔ سب لوگ جمع ہو چکے تھے اور کھانے کی میز کے گرد بیٹھنا شروع ہو گئے تھے۔ جینا نے وجاہت کے لائے ہوئے تحفے کرسمس کے سجے سجائے جگمگاتے درخت کے نیچے رکھ دیے، جو ہال کے ایک سرے پر رکھا ہوا تھا۔ کھانے کی میز انواع و اقسام کے کھانوں اور مشروبات سے سجی ہوئی تھی۔ گلاسوں میں سرخ وائن تھی۔ جب ایک ایک کر کے سب مہمان بیٹھ گئے تو رک نے دعا مانگی۔ کھانے کے دوران انہوں نے وائن کا گلاس اٹھایا۔ آپ سب کو کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں، خاص طور سے وجاہت کے لیے۔ انہوں نے وائن کا گلاس فضا میں اونچا کیا۔ سب نے ان کی تقلید کی۔ ایزابل نے گلاس وجاہت کی طرف بڑھایا۔ وہ رکا، جھچکا، مگر ایزابل کی مد بھری آنکھوں کی تاب نہ لا سکا اور جلدی سے گھونٹ بھر لیا۔ زندگی میں پہلی بار یہ چیز چکھی تھی، عجیب سا ذائقہ لگا، مگر مزہ بہت آیا۔ ایزابل، میں کھڑکی کھول لوں؟ واپسی پر راستے میں اس نے پوچھا۔ اتنی شدید سردی میں کھڑکی کھولو گے؟ وہ حیرانی سے بولی۔ ہاں، چند لمحوں کے لیے، وہ بولا۔ کھول لو، اس نے اجازت دی۔ ٹھنڈی یا ہوا سے سرور دگنا ہو گیا۔ آہ، کس قدر پرلطف ہے یہ رات، وہ کھڑکی کا شیشہ بند کرتے ہوئے گنگنایا۔ کتنی سجاوٹ ہے، وہ شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ ہاں، ایزابل کی نشیلی آنکھیں اس کی مدہوش نظروں سے ٹکرائیں۔ تمہاری ماں کی آواز بہت بہت سریلی ہے، نور جہاں کی طرح۔ کس کی طرح؟ وہ بولی۔ پاکستانی مغنیہ ہے نور جہاں، وہ بولا۔ وہ کرسمس کیرول گاتی ہے۔ ایزابل کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ پتہ نہیں، مگر شہر میں سناٹا کیوں ہے؟ وہ کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے بولا۔ کرسمس کی رات ہے، لوگ پارٹیوں میں مصروف ہوں گے، یہ کہہ کر وہ کوئی گیت زور زور سے گانے لگی۔ کیا تمہاری نینر جہاں ایسا ہی گاتی ہے؟ اس کے لہجے میں شوخی تھی۔ نہیں، اتنا برا نہیں گاتی، وہ زور سے ہنسا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے بلڈنگ کی پارکنگ میں رک گئی تھی۔ وجاہت، میں بہت تھک گئی ہوں، چلا نہیں جا رہا، وہ اس کے کندھے سے لٹکتی ہوئی بولی۔ وجاہت نے ایک دم اسے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور ایزابل نے اپنا سر اس کے سینے میں چھپا لیا۔ جی چاہتا ہے کہ ساری زندگی تم ایسے ہی میرے سینے سے لگی رہو اور یہ ایلیویٹر بس اوپر ہی جاتی رہے۔ الفاظ بھرے ہوئے پیمانے کی طرح چھلک رہے تھے۔ ہاں، مگر تم تھک جاؤ گے، یہ ایلیویٹر رک جائے گی، ایزابل نے غنودہ آواز میں کہا۔ ایلیویٹر 30ویں منزل پر رک گئی اور وہ اسی طرح ایزابل کو باہوں میں بھرے اپارٹمنٹ کے دروازے تک پہنچا۔ دروازہ کھولو، اس نے سرگوشی کی اور ایزابل سیدھی کھڑی ہو گئی۔
कॉफ़ी पीना चाहिए, अंदर दाखिल होते हुए बोली। नहीं, बस अब सोना चाहिए, वो बोला, और दोनों एक दूसरे में डूबने उभरने लगे। इज़ाबेल, क्या सोच रही हो? इस उलूही लम्हे में क्या सोचा जा सकता है? वजाहत, जानम, कल तुम चले जाओगे? हाँ। फिर कब आओगे? पता नहीं, शायद जल्दी आना। इज़ाबेल, हाँ। लगता है तुम्हारे बगैर अब कुछ नहीं रह गया। क्यों? पता नहीं, शायद मैं तुमको चाहने लगा हूँ। अभी यकीन नहीं है। दूसरी तरफ का पता नहीं, चाहत एक तरफा नहीं होती। इज़ाबेल, मुझसे शादी करोगी? शादी? अभी से? वो चौंक कर वजाहत से अलग हो गई। क्यों अभी से, क्या मतलब? वजाहत के लहजे में हैरत थी। अभी तो हमें मिलते हुए बहुत कम अरसा हुआ है, वो बोली। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसने पूछा। अभी हम एक दूसरे को पूरी तरह जाने कहाँ हैं? उसने कहा। अब भी कुछ जानने को रह गया है? उसने पूछा। हाँ, बहुत कुछ, वो बोली। कितने अरसे में जान जाओगी? उसने पूछा। मालूम नहीं, शायद 1 साल या बहुत सारे साल, उसने कहा। लेकिन मैं इतना अरसा कैसे इंतज़ार करूँगा? उसके लहजे में बेचैनी थी। किस चीज़ का इंतज़ार? जो तुमने चाहा वो मिला? वो मुस्कुराई। नहीं इज़ाबेल, ये जुल्म मत करो मुझ पर, वो जैसे कराहा। तुम्हें वापस भी तो जाना है अपने मुल्क, उसने कहा। अब मैं नहीं जाऊँगा। फिर तो बहुत अच्छा है, हम मिलते रहेंगे। और फिर क्या? उसने बेताबी से पूछा। फिर अगर समझ में आ गया कि शादी कर लेना चाहिए तो कर लेंगे। तुम तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, वो बोली। मुझे ज़रूरत नहीं है मज़ीद कुछ जानने की, मगर मुझे तो है। वो उसके चेहरे पर उंगलियां फेरते हुए बोली। पूछो, क्या पूछना है? मैं खुद देखना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ। क्या? तुमको? अच्छा, आप सो जाओ, सुबह बात करेंगे, वो बिस्तर में घुसते हुए बोली। वो थोड़ी देर में सो गई, लेकिन वजाहत रात भर जागता रहा। सुबह के करीब उसकी आंख लग गई। वो सोकर उठा तो इज़ाबेल घर पर नहीं थी। वक्त देखा, 12 बज रहे थे। जल्दी जल्दी तैयार हुआ। रह रहकर उसके दिल में वसवसा सर उठा रहा था कि कहीं रात की गुफ्तगू से इज़ाबेल नाराज़ तो नहीं हो गई। ओह, उठ गए? बड़ी गहरी नींद सोए? अभी वजाहत ने खाना शुरू ही किया था कि इज़ाबेल आ गई। हाँ, सुबह के करीब आंख लगी थी। आओ, तुम भी प्लेट बना लो, उसने दावत दी। नहीं, मैं तो खाकर गई थी। ये देखो। उसने खूबसूरत थैले में से मर्दाना गर्म पुलोवर निकाला। अच्छा है, बल्कि काफ़ी खूबसूरत, वो बोला। यह तुम्हारे लिए है। वो तोहफा हाथ में लेकर उसकी तरफ बढ़ी। अरे, बहुत शुक्रिया। वो मेज़ से उठकर इज़ाबेल के करीब आ गया। खाना खा लो, फिर पहन लेना, वो मुस्कुराई। ठीक है, और कुछ? वो बोला। और यह कि इस वक्त शदीद बर्फबारी हो रही है, कल चले जाना, इज़ाबेल बोली। तुम तो अभी से बीवियों वाला रोब जमा रही हो। वजाहत मुस्कुराया और इज़ाबेल चुप हो गई। अरे, तुम्हें अब क्या हुआ? उसने पूछा। कुछ नहीं। याद नहीं रात में मैंने तुमसे क्या कहा था? उसने संजीदगी से पूछा। हाँ, एक एक लफ्ज़ याद है। तुमने कहा था कि मैं वापस ना जाऊं और तुमसे शादी करके रुक जाऊं यहाँ। वो शरारत से मुस्कुराया। झूठे मक्कार। वो दहाड़ती हुई उसकी तरफ बढ़ी और वजाहत ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। क्या झूठ है जानम? वो हंसा। 100% झूठ, वो उसके सीने में मुंह छुपाती हुई बोली। तो रोक किस ले रही हो? वो बोला। बर्फबारी की वजह से। जाना चाहते हो तो चले जाओ, इज़ाबेल ने मसनूई नाराज़गी से कहा। अरे, तुम मजाक में भी कहोगी तो मैं सचमुच रुक जाऊंगा, वजाहत उससे अलग होते हुए बोला। चलो, खाना ख़त्म कर लो, फिर अपने कोर्स डायरेक्टर को फ़ोन कर दो, इज़ाबेल ने कहा और बावर्ची खाने में कॉफ़ी बनाने चली गई। वजाहत, आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताना चाहती हूँ और तुम्हारे बारे में सुनना चाहती हूँ, वो उसके बराबर सोफे पर आराम से बैठते हुए बोली। इस दुनिया में आए हुए मुझे 34 बरस हो गए हैं। मैं कैथोलिक क्रिश्चियन हूँ। मेरे वालिदैन के अलावा हम 2 बहनें हैं। मारिया मेरी बड़ी बहन जिससे तुम मिले थे। हमारे कुछ अजीज़ अमेरिका में हैं, जबकि ज़्यादातर फ्लोरेंस में हैं। मैं न्यूयॉर्क ही में पैदा हुई, बल्कि उस घर में आँख खोली जहाँ कल हम गए थे। यह हमारा मुख्तसर सा ख़ानदान है। मेरे वालिद अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हैं, जबकि मेरी वालदा भी सिर्फ एक ही बहन है। जूँ जूँ मेरे वालिदैन बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हें मेरी तरफ से खासी परेशानी लाक हो चुकी है, क्योंकि अभी तक मेरे साथ कोई ऐसा फ़र्द वाबस्ता नहीं था कि जिससे वो लोग मेरे मुस्तकबिल की कोई उम्मीद बांध सकते। और तुमसे मिलकर मेरी माँ को किसी हद तक ये उम्मीद बन चुकी है। लेकिन इज़ाबेल, ये सब बातें, वजाहत ने कुछ कहना चाहा, लेकिन इज़ाबेल ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। ऐसी बात नहीं कि मेरा कभी किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। मेरे स्कूल का एक दोस्त था। ये दोस्ती हमारी जवानी के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ में बदल गई और हमने ज़िंदगी एक साथ गुजारने का अहद किया। लेकिन सिर्फ 2 साल में उसे कोई और लड़की पसंद आ गई और उसने मुझसे तमाम ताल्लुक़ तोड़ लिए और फिर मैंने शादी का इरादा तर्क कर दिया। सोच रही थी कि एक बच्चा पैदा कर लूँगी और उसके सहारे ज़िंदगी गुजर जाएगी। वो सांस लेने को रुकी। और ये बच्चा कहाँ से आता? वजाहत ने सवाल किया। अस्पतालों में हर जगह स्पर्म मिल जाते हैं। दूसरी सूरत यह भी है कि किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लूँ, इज़ाबेल ने बताया। लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में दाखिल हुए हो, मेरा जहन कुछ और सोचने लगा है। वो रुक गई। तो इसे मैं शादी का इकरार समझूं?
وجاہت نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، یہ بات نہیں، شادی تو بہت آگے کی چیز ہے، ابھی تو ہم ایک دوسرے کی پہچان کے دور میں ہیں، اس نے کہا۔ اس سے کیا فرق پڑے گا کہ آج شادی کر لو یا چند سال بعد؟ وجاہت نے سوال کیا۔ فرق تو پڑتا ہے، اگر میں اپنے پچھلے بوائے فرینڈ سے چند ماہ میں شادی کر لیتی تو آج یقیناً طلاق یافتہ ہوتی، وہ بولی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر تم شادی کر لیتی تو اس کا دھیان کسی اور طرف نہ جاتا اور وہ زیادہ ذمہ داری محسوس کرتا، وجاہت نے سوچتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ آج میں تنہا ہوں۔ ایزابل کی آواز بھرا گئی۔ ایزابل! وجاہت اس کے دکھ پر تڑپ اٹھا اور اس نے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہارے ماضی کا ہر دکھ بھلا دوں گا، تم بہت خوش رہو گی، ہماری زندگی دوسروں کے لیے نمونہ ہوگی، میں تمہارے اقرار کا انتظار کروں گا۔ وہ جانے کیا کیا کہتا رہا۔ ایزابل اپنا سر اس کے سینے پر رکھے کہیں اور گم ہوتی چلی گئی۔ وہ دکان کے لیے نکلنے کی تیاری کر رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سعید تھا، بہت گھبرایا ہوا۔ بھائی جی وہ کیا بات ہے سعید میاں، اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ وجاہت پریشان ہو گیا۔ بھائی جی، رومیو کو گولی لگ گئی ہے، اسپتال میں ہے، سعید نے بمشکل کہا۔ ارے کہاں، کب، کس اسپتال میں ہے؟ میں آ رہا ہوں۔ وہ جلدی جلدی اپارٹمنٹ بند کر کے باہر نکل گیا۔ اسپتال کے احاطے میں انگنت ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ اندر داخل ہوا، لاؤنج ٹیکسی ڈرائیوروں سے بھرا ہوا تھا۔ کیا ہوا رومیو کو؟ اس نے پریشانی بھرے لہجے میں ایک ڈرائیور سے پوچھا۔ بس جی اتنا ہی پتہ چلا ہے کہ رات ایئرپورٹ سے ایک مسافر کو اٹھایا تھا اور صبح 4 بجے پولیس کا فون آیا۔ اس وقت اس کی حالت بہت خراب ہے، بچنے کی امید نہیں، ڈاکٹر بتا رہا تھا کہ 3 گولیاں لگی ہیں۔ رشمی اور سعید ایک طرف کھڑے تھے۔ بھائی جی یہ کیا ہو گیا؟ بیچارہ رومیو، وہ سسک پڑی۔ وجاہت نے دونوں کو تسلی دی اور رومیو کے روم میٹ بلبیر سنگھ عرف سردار کو تلاش کرنے لگا۔ سردار ایک کونے میں سر جھکائے خاموشی سے بیٹھا تھا۔ سردار! وجاہت کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ سوجی ہوئی آنکھوں میں بے پناہ اداسی تھی۔ بھائی جی ایک کی ہو گیا، میرا متر کتھے چلا گیا، مینوں کہندا سی کہ کدے چھڈ کے نہیں جاواں گا۔ سردار سسکنے لگا۔ حوصلہ رکھو سردار، دعا کرو، خیر مانگو۔ وجاہت کی آواز میں ہمدردی تھی۔ بھائی جی ڈاکٹر آ گیا ہے، سعید نے آ کر اطلاع دی۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم باوجود اپنی تمام تر کوششوں کے رمضان محمد کو نہیں بچا سکے۔ 2 گولیاں اس کے سر کے پچھلے حصے میں لگی تھیں اور ایک بائیں کندھے پر۔ دماغ میں لگی گولیوں نے دماغ کی رگوں کو بری طرح سے پھاڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی تھی۔ آٹوپسی کے بعد میت آپ لوگوں کو مل جائے گی، ڈاکٹر کہہ کر افسوس کرتا ہوا چلا گیا۔ سب سناٹے میں کھڑے تھے۔ شام 4 بجے تک رومیو کی میت تیار ہو گئی تھی، اسے پاکستان بھیجنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ سردار کے گھر پر بہت سے لوگ جمع تھے۔ نماز جنازہ کے بعد میت کو مردہ خانے میں رکھ دیا گیا تھا۔ رومیو کے قتل سے ساری ڈرائیور برادری میں سراسیمگی پھیل گئی تھی، لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ روٹی تو سبھی کو کمانا تھی۔ وجاہت کی دکان پر بھی ہفتے بھر یہی موضوع رہا۔ اس روز وہ سامان کی فہرست دیکھ رہا تھا کہ انیلا راجا کی آواز سے چونک پڑا۔ آپ آئے نہیں، میں انتظار کرتی رہ گئی۔ او معاف کیجیے گا، کچھ مصروفیت رہی، ادھر 1 ہفتے دوڑ رہی، ایک قتل ہو گیا تھا، وجاہت نے کہا۔ ہاں سنا تھا، ایک پاکستانی ڈرائیور بیچارہ مار دیا گیا، انیلا راجا نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ جی اسی سلسلے میں مصروفیت رہی، لیکن اگلے ہفتے تک ضرور حاضر ہو جاؤں گا، وجاہت نے کہا۔ آج نہیں چل سکتے؟ انیلا راجا نے سوال کیا۔ بیگم صاحبہ آج ذرا مشکل ہے، جمعے کا روز ہے، گاہک خاصے آتے ہیں، مال کی ڈیلیوری بھی ہوتی ہے، ہفتے اتوار میری مصروفیت ہوتی ہے، پیر یا منگل کو آؤں گا۔ اس نے معذرت کی۔ بھائی یہ بیگم صاحبہ وائبہ نہ کہیے، میرا نام انیلا ہے اور کمیونٹی مجھے اسی نام سے جانتی ہے۔ ٹھیک ہے، پیر کی شام کو انتظار کروں گی۔ نئے سال کی تیاریاں زوروں پر تھیں، پورا شہر بقعہ نور بنا ہوا تھا، دکانداری خوب چمک رہی تھی، مال بیچنے کی طرح طرح کی ترغیبات جاری تھیں۔ کرسمس کی آمد کی وجہ سے رعایتی قیمتوں کی بھرمار تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ انسانی زندگی کی آخری خریداری ہو رہی ہے۔ دکانیں مال اور لوگوں سے بھری ہوئی تھیں، سڑکوں پر لوگوں اور گاڑیوں کے سیلے رواں تھے۔ وجاہت خاصی دیر سے ٹائمز اسکوائر کے ارد گرد ان رونقوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ٹہلتا ہوا ایک بار میں چلا گیا اور وہاں سے بیٹھ کر لپکتی مچلتی زندگی کا نظارہ کرتا رہا۔ کسی کے چلے جانے سے زندگی کی رونق میں کمی نہیں آتی۔ وہ بڑبڑایا، کمی تو اپنی سوچ کا شاخسانہ ہے۔ کہیں اندر سے آواز آئی، یہ کمی کیا چیز ہے؟ حصول کے ساتھ ساتھ اس کا ہونا کیوں لازمی ہے؟ اس کے لب ہلے۔ یہی تو وہ جذبہ ہے جو انسان کو مستعد رکھتا ہے، آگے بڑھاتا ہے۔ یہ نہ ہو تو انسان بے روح ہو جائے۔ اندر کی آواز نے کہا، جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ یہ انسان کو زندگی سے نہیں موت سے ہمکنار کرتا ہے، مایوسیوں میں لپیٹ دیتا ہے۔ اس کی آواز میں جھلاہٹ تھی۔ ایسا ہوتا تو کیا آج تم زندہ ہوتے؟ تم جو ہر روز ہفتے کے دن کا انتظار کرتے ہو، کس لیے؟ کوئی کمی ہی ہے جو تمہیں یہ سب کرنے پر آمادہ کرتی ہے، اور یہی تمہارا اصل ہے۔ میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ ایک آواز پر وہ سوچوں کی دنیا سے واپس آ گیا۔
ایک جوان سال عورت، جینز اور سیاہ جیکٹ میں ملبوس۔ اس نے اشارے سے اس بات میں سر ہلا دیا اور اپنی سوچوں میں ڈوب گیا۔ تم ہسپانک ہو؟ مجھے ہسپانک بھی آتی ہے، اچانک اسی عورت نے سوال کیا۔ اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ عورت کی آنکھوں میں سرخی تھی، سیاہ کاجل پھیلا ہوا تھا، کٹے ہوئے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کو اس نے اپنے مقابل بیٹھی عورت پر نظر ڈالی۔ تم کہاں سے ہو؟ اس کے منہ سے نکلا۔ میں ٹھیک ابھی پاکستان سے، عورت کی لڑکھڑاتی آواز نے کہا۔ وہ چونک اٹھا۔ کیا تم بھی پاکستان سے ہو؟ عورت نے پوچھا۔ ہاں، وہ گلاس اٹھاتے ہوئے بولا۔ اچھا، بڑی خوشی ہوئی۔ میرا نام سائمہ ہرناندیز ہے۔ عورت نے بے تکلفی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ سائمہ ہرناندیز؟ اس نے دہرایا۔ ہاں، میرے شوہر ہوزے ہرناندیز ہسپانک ہیں۔ اب وہ اردو میں بات کر رہی تھی۔ وجاہت نے ہنکارا بھرا۔ تم نیو یارک میں ہی رہتے ہو؟ سائمہ نے پوچھا۔ ہاں، وہ مختصراً بولا۔ میں یہاں چند ہفتے پہلے ہی آئی ہوں۔ بار میں جانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میرا شوہر مجھے ایسے ہی ایک بار میں چند سال پہلے ملا تھا، جب میں اوکلاہوما میں تھی۔ اسے زور سے ہچکی آئی۔ اچھا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ اب میں چلتا ہوں۔ وجاہت اٹھ کھڑا ہوا۔ پلیز تھوڑی دیر بیٹھو، اپنے لوگوں کے لیے ترستی ہوں۔ سائمہ کی آواز میں لجاجت تھی۔ وجاہت نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گیا۔ میں برسوں سے بھٹک رہی ہوں، پریشان ہوں، نہ جانے ایسا کیوں ہوا۔ آگے کیا؟ اس نے اپنا سر میز پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر تک ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کے منہ سے نکلتے رہے اور پھر چند لمحوں میں وہ غافل ہو گئی۔ وجاہت خاموش بیٹھا دیکھتا رہا اور پھر آہستگی سے اٹھا اور بار سے باہر نکل آیا۔ کئی دنوں تک اس کے ذہن پر سائمہ کا خیال چھایا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سائمہ کے باب میں حیران ہے یا پریشان، یا اسے افسوس تھا۔